قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی مارکۃ الاراء، عہد ساز اور الہامی کتاب لوح قلم کے صفحہ نمبر 130 سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے 4 نہروں کا وضاحت سے تذکرہ کیا اور بتایا کہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے اللہ نور السماوات والارض والی، اس کو کیسے انویژن کیا جائے، کیسے آپ اپنے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنائیں کہ جو گویا شیشے کے 4 گلوب ہیں جو ایک دوسرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بڑا گلوب ہے، پھر اس کے اندر دوسرا گلوب ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا گلوب ہے، اور جو سب سے اوپر والا گلوب ہے وہ نہر تسوید یا تجلی کہلاتا ہے، اندر والا نہر تجرید کہلاتا ہے، پھر اس سے اندر والا جو ہے نہر تشہید کہلاتا ہے، اور آخری اندر کا سب سے چھوٹا گلوب جو ہے وہ نہر تزہیر کہلاتا ہے، اور وہی نسمہ کی اجتماعیت کا مقام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح جو کی، اس میں بائبل کے حوالے بھی دیے، بائبل کی آیات کے، کہ یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ علوم جو ہیں یہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے محبوب انبیاء کرام کے ذریعے واضح کرتے رہے ہیں، لیکن انسان اپنی توجہ اس طرح مبذول کرنے سے کتراتا رہا ہے، بلکہ شرماتا ہی رہا ہے۔ تو صفحہ نمبر 130 پہ اب ہم نسمہ کی صلاحیتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس تذکرے کے بعض حصے استدراج کے خصوصی بیانات ہیں، یعنی یہ نسمہ کی صلاحیتوں میں استدراج کا بیان بھی آئے گا، یعنی اس کا استدراج سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے۔ قرآن پاک سے جو بات ثابت ہے وہ لاجک سے بھی ثابت ہے کہ شروع سے لے کر اب تک، بلکہ ابد تک اللہ کا حکم نافذ ہے، یعنی کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ آیت نمبر 54 سورہ حامیم سجدہ پارہ 25۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکامات ہر چیز پہ محیط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کا باہر ہونا ناممکن ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریکارڈ علم کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ایک ریکارڈ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس کو ضرور سمجھ لیں، ایک چیز علم ہے اور ایک چیز حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو وہ چیز تو ویسے ہی ہوگی، لیکن اگر ایک بات کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اچھا کریں یا برا، تو یہ بات پھر اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو فرق واضح کر دیا حضور قلندر بابا اولیاء نے، کہ ایک چیز ہے ریکارڈ علم کا، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے
یعنی کہ ریکارڈ کا علم جو ہے، علم کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا ریکارڈ معرفت ہے، یعنی کہ ہم اللہ کو اگر جانتے ہیں تو ہم اس کے احکامات کو بھی سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت قدیم ہے، یعنی کہ بہت پرانی ہے، یعنی شروع سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ چنانچہ یہ دونوں ریکارڈ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت حکم میں موجود ہیں۔ صفت علم کو علم القلم اور صفت حکم کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ان دونوں ریکارڈوں کی موجودگی ایسے غیب کی دنیا کا پتہ دیتی ہے جس سے ہماری دنیا کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی علم القلم اور لوح محفوظ یہ دو ریکارڈ ہو گئے۔ علم القلم جو ہے یہ صفت علم ہے، یعنی اس میں ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور صفت حکم جو اللہ نے چاہا اس کو لوح محفوظ کی صورت محفوظ کر دیا گیا۔ ان دونوں ریکارڈوں کی موجودگی ایسی غیب کی دنیا کا پتہ دیتی ہے جس سے ہماری دنیا کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ہماری غیب یا ہماری دنیا جو ہے اس کی ابتدا ایک غیب پہ قائم ہے۔ لوح محفوظ کے تمام احکامات بصورت تمثال عالم غیب میں موجود ہیں، اور یہ احکامات علم الہی علم الہی کے مطابق تفصیل کے ساتھ عالم ناسوت یعنی اس مادی دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے۔ اس نزول کا ایک رخ عمل کروانے والے یعنی فرشتے، اور دوسرا رخ عمل کرنے والی عالم ناسوت کی مخلوق ہے۔ یہ بھی دو رخ ہو گئے۔ ایک عمل کروانے والے وہ فرشتے کہلاتے ہیں جو ان احکامات کو مخلوق تک لاتے ہیں۔ اب نہروں کی حدود یہ چار عالموں سے بھی موسوم ہیں۔ نہر تسوید کی حدود کا نام ہے عالم لاہوت، اور نہر تجرید کی حدود عالم جبروت، اور نہر تشہید کی حدود عالم ملکوت، اور نہر تظہیر کی حدود عالم ناسوت ہے۔ عالم لاہوت وہ دائرہ ہے جس کے اندر علم الہی بصورت غیب متمکن ہے۔ اس دائرہ تجلی میں ایسے لاشمار دائرے ہیں جو خفیف ترین نقطے سے دائرے کی شکل میں توسیع اختیار کر کے پوری کائنات کو محیط ہوتے رہتے ہیں۔ عالم لاہوت وہ دائرہ جس کے اندر علم الہی بصورت غیب متمکن ہے۔ اس دائرہ تجلی میں پھر لاشمار دائرے ہیں جو ایک خفیف سے نقطے کی صورت ابھرتے ہیں اور توسیع اختیار کر کے پوری کائنات کو محیط ہوتے رہتے ہیں۔ تجلی کا ہر نقطہ جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے ہر نقطے کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ تجلی کے یہ لاشمار دائرے کائنات کی تمام اصلوں کی اصل ہیں۔ ہم اس غیب کا نام برتر از ورائے شعور یعنی غیب الغیب رکھ سکتے ہیں۔ لاشعور کی اصل تجلی کے انہی دائروں سے انواع کائنات کی اصلیں بنتی ہیں۔ لاشعور کی اصل تجلی کے انہی دائروں سے انواع کائنات کی اصلیں بنتی ہیں، یعنی لاشعور کی اصل کیا ہے؟ تجلی کے یہ دائرے ہیں، اور یہ آگے انواع کائنات کی اصلیں بن جاتی ہیں۔ اگر ساری موجودات کی صلاحیتیں جمع کی جائیں
اور ہم ان صلاحیتوں کی ماہیت کو تلاش کرنا چاہیں تو اس تلاش کی انتہا پر تجلی کے دائرے پائیں گے، لیکن ان دائروں کو صرف روح کی نگاہ دیکھ سکتی ہے جو تخلیق کی اصل ہے۔ جب یہ تجلی اپنی حد سے نزول کرتی ہے تو انواع کائنات کی ماہیت تصور بن جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ تجلی اپنی حد سے نزول کرتی ہے، یعنی تجلی وہمہ ہے، پھر وہ خیال بنتی ہے تو انواع کائنات کی ماہیت یعنی تصور بن جاتی ہے۔ ہم اس کو عام الفاظ میں لاشعور یعنی غیب کہہ سکتے ہیں۔ اب گویا یہ تصور کیا ہوا؟ یہ لاشعور ہوا اور یہی غیب کہلائے گا۔ اب اگر ہم غیب کے عام مستعمل جو میننگز ہیں، جو مفاہیم ہیں، ان سے ہٹ کر یہ بات کو سمجھ لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اپنے تصورات کو دیکھنا ہی اصل میں غیب کو دیکھنا ہوا۔ ہم اس کو عام الفاظ میں لاشعور یعنی غیب کہہ سکتے ہیں۔ تصوف میں ایسی ماہیت کی حدود کا نام نہر تجرید ہے۔ جب یہ نہر اپنی حدوں سے نزول کرتی ہے تو شعور بن جاتی ہے، اور پھر اسی دائرہ شعور کا نام نہر تشہید ہے۔ جب نہر تشہید اپنی حدوں سے نزول کرتی ہے تو عالم محسوس کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی احساسات بننے لگتے ہیں، جس کو ہم عالم ناسوت یا مادی دنیا بھی کہتے ہیں۔ یہی دنیا حرکت کا ظہور ہے۔ یہاں پہ آ کے جو چیز بنی ہوتی ہے اس کی حرکت کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اسی کو تصوف کی زبان میں مظہر کہتے ہیں۔ یعنی پہلے 4 دائروں میں چیز کی شکل و صورت بنی، ماہیت بنی، کیفیت بنی، فعلیت بنی، اور پھر اس کا جب ظہور ہوا تو اس کو مظہر کہا گیا۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ علم کی اصل میں 2 قسمیں ہیں، ایک علم حضوری ہے اور دوسرا علم حصولی ہے۔ علم حضوری وہ علم ہے جو چیزیں جس طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہیں ان کو اس طرح سے جاننا علم حضوری کہلاتا ہے، اور علم حصولی وہ ہے جو چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے جس طرح سے ہیں ان کو اس طرح جاننا یا اس جانکاری کو حاصل کرنا، یہ علم حصولی کہلاتا ہے۔ علم حضوری کی 2 قسمیں ہیں، غیب الغیب اور غیب، یعنی علم حضوری 2 درجوں پہ، ایک غیب کا علم ہے اور ایک غیب الغیب کا علم ہے۔ ایک کو علم القلم کہا اور دوسرے کو علم لوح کہا۔ پھر علم حصولی کی بھی 2 قسمیں، ایک کا نام علم شعور ہے اور دوسرا علم احساس ہے، یعنی ہمیں کن چیزوں کا کتنا احساس ہے اور پھر ان احساسات کا کتنا شعور ہے۔ یہ علم حصولی کے 2 درجے ہو گئے۔ پھر علم حضوری جو ہے وہ غیب اور غیب الغیب کو جاننے کا اس کے 2 کلاسیفیکیشنز ہیں۔ علم حضوری کائنات کے صفاتی احساس کا مجموعہ ہے۔ یہ ذرا علم حضوری کی اتنی جامع ڈیفینیشن، ذرا اس پہ غور کیجئے اور اس کو ازبر کر لیجئے کہ علم حضوری پوری کائنات کے صفاتی احساس کا مجموعہ ہے۔ وہ درجہ جہاں ہمیں کائنات کی صفات کا احساس ہو جائے وہ علم حضوری کہلائے گا۔ علم حضوری روح کی بیداری کے بعد کے ذریعے ہوتا ہے۔ علم حضوری روح کی بیداری سے میسر آتا ہے، یعنی ہمیں یہ علم جب روح بیدار ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم روح کی تحریکات سے واقف اور آگاہ ہونے لگتے ہیں تو اس کے بعد یہ علم حضوری میسر آ سکتا ہے۔ علم حصولی یہ بھی اگرچہ محض روح کی تحریکات کا نتیجہ ہے، لیکن اس کا اظہار جسم کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جسمانی سطح پہ جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں ہوتا وہ روح کی تحریکات کے نتیجے میں ہی ہے، لیکن اس کا اظہار جسم کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب
یہاں سے ایک ضروری نقطہ کی وضاحت حضور قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ یہ فلسفی علماء کیا چیز ہیں. یہ فلسفی علماء ایک عارف مظہر یعنی عالم ناسوت سے صعود کر کے زینہ بزینہ عالم ملکوت جبروت اور لاہوت تک جا پہنچتا ہے. یہ عارف سفر کرتا ہے مظہر یعنی عالم ناسوت سے، صعود کرتا ہے یعنی اوپر کو چڑھتا ہے، زینہ بزینہ سیڑھی بسیڑھی. پھر وہ پہلے عالم ملکوت سے آشنا ہوتا ہے، پھر عالم جبروت سے آشنا ہوتا ہے، اور پھر عالم لاہوت میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ ترقی یاد رکھیں کہ یہ ترقی جسمانی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتی. اس راستے میں صرف روح کی کوششیں کام دیتی ہیں. انسان کی پیدائش سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جس قدر صحیفے نازل ہوئے ان میں اس بات کی پوری وضاحت کی گئی ہے. یونانی فلسفے نے بھی انہی صحائف سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ جو گریک مائتھولوجی ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے بہت پیچھے باتیں جو ہیں، جو کام کی حکمت کی باتیں ہیں، وہ انبیاء پہ نازل کیے گئے صحائف سے اخذ کی گئی ہیں. اگرچہ یہ فائدہ انہیں انبیاء کے شاگردوں ہی سے پہنچا ہے، لیکن ان کی اپنی عقل کی کارفرمائی نے اس کو زیادہ سے زیادہ الجھا دیا ہے. یعنی یہ فائدہ انہیں انبیاء کرام کے شاگردوں سے پہنچا، لیکن انہوں نے بیچ میں اپنی عقل کی کارفرمائی سے، اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کو الجھا دیا اور ایسی متبدل تحریفات کیں جس سے ان کے شاگرد غلط راستے پر پڑ گئے. یعنی جب انبیاء کے شاگردوں سے جو کچھ سنا اس میں اپنی عقل شامل کر دی، اس سے بات الجھ گئی تو اس سے تبدیلی لانے والی تحریفات کی گئیں، متبدل تبدیل کر دینے والی. انہوں نے بات کا مفہوم آل ٹوگیدر ہی بدل کے رکھ دیا، ایسی تحریفات کی گئیں. تحریف کا لفظ جو ہے یہ حرف سے ہے، یعنی حروف کو تبدیل کر دیا گیا. اس سے کیا ہوا کہ جس سے ان کے پھر شاگرد جو تھے وہ مزید غلط راستے پہ چل پڑے. ان یونانی فلسفیوں کے علاوہ اور ممالک کے فلسفی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر ان تحریفات میں شریک تھے. یہ صرف یونانی فلسفیوں نے نہیں کیا، یہ دیگر ممالک کے فلاسفرز جو تھے وہ بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہے. خاص طور پہ یہ جتنی بھی تہذیبیں ہمیں ملتی ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے، وہ چاہے رومن ہیں، چاہے وہ سیمز ہیں، سیمیٹکس ہیں، وہ سب یہی کچھ کرتے رہے. تو فلسفے کی تعلیمات کا یہ خصوصی زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. یہ جو ہے یہ فلسفے کی تعلیمات، فلسفے کا دور، اس کو ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے فرما دیا کہ حضرت موسیٰ کے بعد شروع ہوا اور اس کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے تک یہ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام کی تعلیمات میں جس انا کی وضاحت کی گئی ہے، اس انا کو اہل فلسفہ کی کوششوں نے مبہم ہی نہیں بلکہ محمل کر دیا. مبہم کا مطلب ہے دھندلا کر دینا، اور محمل کا مطلب ہے فضول بنا دینا، یعنی اس کے کوئی مطلب ہی نہیں رہنے دیا گیا. بالخصوص تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں علماء اسلام یونانی فلسفے سے زیادہ متاثر ہوئے. یہ جو پہلی تیسری، چوتھی اور پانچویں 200 سال قدر سکون رہا، پھر تیسری صدی میں یعنی جب 200 سال پورے ہو گئے اس کے بعد جو تحریفات شروع ہوئیں وہ پانچویں صدی تک، اس میں پھر
جو اسلام کے علماء تھے، علماء اسلام جو تھے، وہ یونانی فلسفے سے متاثر ہوتے رہے، تو ان کی طرز فکر عقل کی ایسی راہوں پر گامزن نظر آتی ہے جو فلسفے نے نکالی تھیں۔ یہ ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا کہ اصل میں کیا کیا خرابیاں کیسے پیدا ہوئیں اور ہوتی ہیں۔ ان کی طرز فکر عقل کی، اب وہ وحی کے بجائے عقل کو فالو کرنے لگے، تو ان کی طرز فکر عقل کی ایسی راہوں پر گامزن نظر آتی ہے جو فلسفے نے نکالی تھیں۔ یہ لفظ صوفی جو ہے اسی فلسفے سے ہے، صوفی سے، تو فلسفے نے نکالی تھیں۔ دراصل اس قسم کے علماء فریب، غور کیجئے لفظ علماء فریب، یہ علماء فریب وہ علماء ہیں جو لوگوں کو فریب دیتے ہیں یا وہ خود فریب کھائے ہوئے تھے۔ اس قسم کے علماء فریب اس معرفت سے دور ہو چکے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو پہنچی تھی، یعنی وہ معرفت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کو منتقل ہوئی، صحابہ کرام سے تابعین کو منتقل ہوئی اور وہاں سے تبع تابعین کو پہنچی، وہ علماء فریب کی وجہ سے اس معرفت سے دور ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ باشگاف تبصرہ اور صاف کلیئر کٹ بات شاید ہی کبھی کسی نے جرت کی ہو بتانے کی۔ جس انا کا ہم نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ یہ لفظ انا جو ہے یہ اصل میں کو کہتے ہیں، یہ خود کو کہتے ہیں، ذات کو کہتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں۔ یہ انا کی وضاحت آنے لگی ہے۔ جس انا کا ہم نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میرا رب کون ہے، کہاں ہے، اور اس تجسس میں ان کا ذہن ستارے، چاند اور سورج کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی آیات جو ہیں، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 76 تا 84 پارہ 7 میں ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں اور کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا تھا، اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کہ کیا تم پھر خیال نہیں کرتے، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے
جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کی زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، اور وہی راہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں رتبے میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ ان آیات کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیکن جب وہ چاند سورج کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں چھپنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، جس کے معنی یہ ہیں کہ رب کی نفی نہیں ہو سکتی۔ رب وہ ہے جس کا انسان کے ضمیر سے جدا ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ یہ ربوبیت کی کیا خوبصورت اور جامع ڈیفینیشن ہے کہ رب وہ ہے جو انسان کے ضمیر سے جدا ہوتا ہی نہیں، اور غیر رب وہ ہے جس کا انسان کے ضمیر سے جدا ہونا ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے انا کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس ہی انا کو حضور علیہ السلام نے نفس اور اللہ تعالیٰ نے حبل الورید فرمایا ہے۔ یہی وہ ذات انسانی یا انا یا ضمیر ہے جس سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا، اور یہی معرفت الہیہ کا پہلا قدم ہے۔ یعنی اگر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ میرا رب میری ذات سے، میرے نفس سے، میرے میں سے الگ نہیں ہو سکتا، اگر انا اپنے رب کو خود سے جدا سمجھے تو وہ معرفت الہیہ سے محروم ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ زندگی کی تجدید ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے۔ تجدید یعنی رینیول ہوتی رہتی ہے، رینیو ہوتی رہتی ہے۔ زندگی ہر لحظہ، ہر لمحہ رینیو ہو رہی ہے، تجدید ہو رہی ہے۔ اسی تجدید کے ظاہری اور مادی وسائل ہوا، پانی اور غذا ہیں، لیکن انسانی جسم پر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب ہوا، پانی اور غذا زندگی کی تجدید نہیں کر سکتی۔ مادی دنیا میں ایسی حالت کو موت کہتے ہیں۔ تو جب موت وارد ہو جاتی ہے تو کسی طرح کی ہوا، کسی طرح کا پانی اور کسی طرح کی غذا انسان کی زندگی کو بحال نہیں کر سکتی۔ اگر ہوا، پانی اور غذا ہی انسانی زندگی کا سبب ہوتی تو کسی مردہ جسم کو ان چیزوں کے ذریعے زندہ کرنا ناممکن نہ ہوتا۔ اب یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، یعنی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا سبب ہوا، پانی اور غذا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے۔ یعنی کون سی چیز رینیو کر رہی ہے لائف کو؟ یہ پانی، ہوا اور غذا نہیں کر رہے۔ اس سبب کی وضاحت بھی قرآن پاک کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا اصل سبب کیا ہے؟ تو اس سبب کی وضاحت قرآن پاک کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، سورہ یاسین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو دو قسموں پر پیدا کیا،
یعنی اس آیت کی روشنی میں زندگی کے اسباب میں ایک طرف شعوری اسباب ہیں اور دوسری طرف لاشعوری اسباب ہیں. یعنی اس آیت پہ غور کریں اور حضور کلندر بابا اولیاء کی کے نقطۂ نظر سے اگر ہم اسے دیکھیں تو اس میں زندگی کے اسباب کا ذکر آیا ہے کہ ایک طرف یہ شعوری اسباب ہیں اور دوسری طرف لاشعوری اسباب ہیں. یہ جوڑا بن گئے، شعوری اسباب اور لاشعوری اسباب. یہ ہے خلق ازواج کلہا، کہ سب چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. یعنی شعوری اسباب اور لاشعوری اسباب. ایک سبب غیر رب کی نفی ہے اور زندگی کو بحال رکھنے کے لیے جزو اعظم ہیں. یاد رکھیں یہ شعوری اسباب ہیں اور لاشعوری اسباب ہیں، اور پھر ایک سبب غیر رب کی نفی ہے جو زندگی کو بحال رکھنے کے لیے جزو اعظم ہے. یعنی غیر رب کی نفی، جو رب نہیں ہے اس کو اگنور کر دیں، اس کو نگیٹ کر دیں، اور جو رب ہے اس کے ساتھ خود کو وابستہ اور متعلق محسوس کرنا. یہ ہے زندگی کو بحال رکھنے کے لیے جزو اعظم. اب انسان شخص اکبر کے ارادے کے تحت اس امر کی تعمیل کرنے پر مجبور ہے. یعنی یہ سبب کہ غیر رب کی نفی کرنا ہے، یہ انسان کو شخص اکبر کے ارادے کے تحت مجبور کرتا ہے کہ وہ اس امر کی تعمیل کرے، یعنی اس حکم کی تعمیل کرے، اس کام کو پورا کرے کہ وہ غیر رب کی نفی کرتا رہے. جب ہم آدمی کی پوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا نصف لاشعور کے اور نصف شعور کے زیر اثر ہے. پیدائش کے بعد انسانی عمر کا ایک حصہ قطعی غیر شعوری حالت میں گزرتا ہے. یعنی بچپن کا سارا دور جو ہے وہ غیر شعوری حالت میں گزرتا ہے. اور پھر اگر ہم تمام زندگی میں نیند کا وقفہ شمار کریں تو وہ عمر کی 1/3 سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم زندگی کے سارے ڈیوریشن کو لیں تو ٹوٹل ایج کا وہ 1/3 بنتا ہے. تو اگر 1/3 وہ اور زندگی کے پہلے 8-10 سال جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر لیے جائیں تو غیر شعوری عمر اور نیند کے وقفے ایک جگہ جمع کیے جائیں تو پوری عمر کا نصف ہوں گے. یہ قانون بتا دیا کہ یہ وہ نصف ہے جس کو انسان لاشعور کے زیر اثر بسر کرتا ہے. یعنی بچپن ہو گیا، لڑکپن ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سونے کا جتنا ڈیوریشن ہے یہ ایگزیکٹلی ہاف آف آر لائف بنتا ہے. ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس نے قدرت کے اس قانون کو توڑ دیا ہو. چنانچہ ہم زندگی کے 2 حصوں کو لاشعوری اور شعوری زندگی کے نام سے جانتے ہیں. یعنی زندگی پوری کی پوری لاشعوری زندگی اور شعوری زندگی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی زندگی کی 2 قسمیں ہیں. یہ ہے زندگی کی اصل میں 2 قسمیں، ایک شعوری زندگی اور ایک لاشعوری زندگی. اب لاشعوری زندگی کا حصہ، یعنی لاشعوری زندگی کا پورا حصہ لازماً غیر رب کی نفی کرتا ہے، اور اس نفی کا حاصل اسے غیر ارادی طور پر جسمانی بیداری کی شکل میں ملتا ہے. یہ جو لاشعوری زندگی میں ہم غیر رب کی نفی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں جسمانی بیداری حاصل ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص لاشعور کے زیر اثر زندگی کے وقفوں میں اضافہ کر دے، اگر کوئی شخص لاشعور کے زیر اثر زندگی کے وقفوں میں اضافہ کر دے، لاشعوری زندگی کے زیر اثر وقفوں میں اضافہ کیسے کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ نیند کی سی حالت میں رہیں، تو اسے روحانی بیداری میسر آ سکتی ہے. اسی اصول کو قرآن پاک نے سورہ مزمل میں بیان فرمایا ہے کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات، کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کسی قدر بڑھا دو، اور قرآن خوب خوب صاف پڑھو
کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو، ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے، بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں۔ متذکرہ بالا آیات کی روح سے جس طرح جسمانی توانائی کے لیے انسان غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے کا پابند ہے، اسی طرح روحانی بیداری کے لیے اسے شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنا ضروری ہے۔ سورہ مزمل شریف کی مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بیان فرمایا ہے۔ جس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے حضور قلندر بابا اولیاء نے روحانی زندگی حاصل کرنے کا گر تعلیم کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ میں اس شکر گزاری کے ساتھ کہ آپ اس مطالعے میں اس ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے۔